گرامی، فرزندان توحید اسلام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائی، آج جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کی ترجمانی کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا، جس کو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر کی شروعات میں اکثر پڑھا کرتے تھے، آہ اس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ اس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہرو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ ہوگا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، بے خبر تو آئینہ گردش ایام ہے، بے خبر تو آئینہ گردش ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ حاضرین گرامی، قرآن مقدس کی مناسبت سے منعقد ہونے والی آج کی یہ مجلس جو انتہائی مبارک اور انتہائی عظمت والی، انتہائی شرف اور انتہائی فضل والی مجلس ہے، اس میں اصل خطاب تو حضرت مولانا زبیر عالم صاحب قاسمی استاد دارالعلوم جامعہ اللہ کا ہونا ہے۔ مجھے تو حضرت قاری صاحب نے حکم دیا کہ 10-15 منٹ کے لیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے قرآن مقدس کی مناسبت سے عرض کروں۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے ابھی موطا کے اندر جو امام مالک نے ایک روایت نقل کی ہے اس کو تلاوت، اسی کو میں اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت۔ یہ آقا علیہ السلام کا آخری زمانہ ہے۔ اب آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، گویا کہ امت کو چھوڑ کر آقا علیہ السلام اب اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس موقع پر پیارے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں، اے رسول اللہ کے غلاموں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا تمہاری ہو جائے اور تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں سرخرو ہو جاؤ اور تم یہ چاہتے ہو کہ حکمرانی تمہاری ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ امریکہ تمہارا ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ ہندوستان میں حکومت تمہاری ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کے تمام ملکوں پر حکمرانی تمہاری ہو، تم ذلیل نہ ہو، تم رسوا نہ ہو، تم خوار نہ ہو، تم برباد نہ ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کی آفت اور مصیبتیں نہ آئیں، تو اے لوگوں یاد رکھو کہ 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھا اور اس طرح سے پکڑے رکھا جس طرح سے روٹی کے نوالے کو اپنے دانتوں تلے دباتے ہو، عضو علیہا بالنواجذ کے طریقے پر آپ نے اس کو پکڑ کر کے رکھا، تو لوگوں تم کبھی خوار نہ ہوگے، کبھی ذلیل نہ ہوں گے، کبھی رسوا نہ ہوں گے، حالات برے نہ آئیں گے، تم کہیں پر نامراد نہ ہوں گے، دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی، آخرت تمہاری سنور جائے گی، تم معاشرتی طور پر، تم سیاسی طور پر، تم سماجی طور پر، تم اخلاقی طور پر، تم آئینی طور پر، تم ہر طریقے سے پوری طرح سے کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ 2 چیزیں جن کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی آقا علیہ السلام کا طریقہ، جس پر چل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے، جس پر چل کر کے دکھایا تابعین نے، جس پر چل کر کے دکھایا بڑے بڑے اولیاء کرام اور علماء کرام نے، اور نمونے آپ کے سامنے تمام کے تمام موجود ہیں۔ قرآن مقدس کی مجلس
جو انتہائی بابرکت اور منور ہے۔ یقیناً قرآن مقدس ایک معجزہ ہے، جیسا کہ ابھی حضرت نے عرض کیا کہ یہ معجزہ کیا ہے۔ معجزہ یہ کہ جس طرح سے قاری طیب جمال صاحب نے تلاوت کی، کیا ہی شاندار، اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کا تلاوت کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو تلاوت کے ساتھ اور قرآن کو ادائیگی کے ساتھ اور قرآن کو تجوید کی رعایت کے ساتھ نہ پڑھے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آپ پڑھیں گے تو سننے میں مزہ آئے گا، سنائیں گے تو اور سنانے میں مزہ آئے گا، تلاوت کریں گے تو پڑھنے میں مزہ آتا چلا جائے گا۔ اور قرآن کا معجزہ کیا ہے کہ آپ اس کے اندر جس موضوع کو تلاش کریں گے وہ موضوع آپ کو ملے گا۔ بس آپ کو یہ ہنر آنا چاہیے، آپ ایسے تیراک ہونے چاہیے کہ اس سمندر کے اندر جس طرح سے اس کے موتیوں کو، اس کے سیپیوں کو آپ تلاش کریں اور اس کے اندر سے سچے موتی حاصل کر لیں، یہ ہنر آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ ایک سائنس کا طالب علم اس کے اندر سائنس کے موضوع کو تلاش کر لیتا ہے، جغرافیہ کا پڑھنے والا اس کے اندر جغرافیہ کو نکال لیتا ہے، ایک سیاسی مسائل کو حل کرنے والا شخص سیاسی مسائل کو حل کر لیتا ہے۔ تمام کے تمام آئینی مسائل اس کتاب کے اندر موجود، آپ کے خاندانی مسائل اس کتاب کے اندر موجود، نکاح کے مسائل اس کتاب کے اندر موجود، طلاق کے مسائل اس کتاب کے اندر موجود، تجارت کے مسائل اس کتاب کے اندر موجود۔ گویا کہ یہ 611 صفحوں کی چھوٹی سی کتاب جو اپنے چھوٹے سے ہلکے سے وزن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک 6 سال کا اور 7 سال کا بچہ اس قرآن کو اٹھا کر کے لے کر چل دیتا ہے، لیکن اگر اس کے حقیقی وزن کو اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن عرض کرتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو یعنی قرآن مقدس کو آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تمام کی تمام چیزوں پر اللہ رب العزت نے اس قرآن مقدس کو پیش کیا۔ تمام چیزوں نے اس قرآن کے وزن کو اور اس کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اٹھایا کس نے؟ حضرت انسان۔ برداشت اس کے وزن کو کس نے کیا؟ حضرت انسان نے۔ گویا کہ قرآن مقدس کا یہ بھی معجزہ۔ یہ عظیم الشان معجزے والی کتاب ہے۔ یہ صرف 512 رکوع اور 6666 آیتوں پر مشتمل یہ کتاب جس میں آپ کو سارے کے سارے مسائل ملیں گے اور آپ کی زندگی سے متعلق، آپ کی آخرت سے متعلق، آپ کے دین سے متعلق، آپ کے ایمان سے متعلق، آپ کی تجارت سے متعلق، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے متعلق، آپ کے سلیقے سے متعلق، گویا کہ زندگی کب کہاں کیسے گزارنی ہے۔ اگر یہ چیز آپ کو دیکھنی ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے اور قرآن مقدس کی تفسیر کو پڑھنا شروع کر دیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔ اور جب حدیث میں یہ ہے کہ رسوا نہ ہوں گے تو ہم رسوا کیا ہیں؟ اور حدیث میں یہ ہے کہ جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہیں گے ہم رسوا نہ ہوں گے تو ہم رسوا کیوں ہوں؟ حفاظ کرام کی تعداد تو بڑھ رہی ہے، تراویح کے پڑھانے کے لیے آپ کے مراد آباد میں جگہیں نہیں ملتی، مسجدوں کے علاوہ چھتوں پر اور محلوں میں اور کارخانوں میں حافظ قرآن کو حفاظ کو چیک کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن کے پڑھنے والے تو پہلے سے زیادہ ہوئے ہیں، قرآن کے نسخے تو زیادہ ہیں، ڈیجیٹل طور پر بھی اور ہر طرح سے آج قرآن مقدس پڑھنے کے لیے تو موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کتنے بدتر ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ سیریا میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا؟ وجہ کیا ہے کہ اردن میں مسلمانوں کے حالات بیکار ہوئے؟ وجہ کیا ہے کہ اندلس کو برباد کر دیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس پڑھنے والے تو ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے تو ہیں، قرآن مقدس کو دیکھ کر کے پڑھنے والے ہیں، قرآن مقدس کو بن دیکھے پڑھنے والے موجود ہیں، قرآن مقدس کو سمجھنے والے بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے لوگ بہت کم تعداد میں موجود ہیں۔ ہم لون پر کاروبار کریں اور پھر یہ سوچیں کہ
کہ ہم ذلیل و خوار نہ ہوں؟ کیسے ممکن؟ ہم وراثت میں بہنوں کو حصہ نہ دیں اور پھر یہ سوچیں کہ ہم ذلیل و خوار نہ ہوں؟ کیسے ممکن؟ ہم قرآن میں اپنے مطلب کی چیزوں کو لے لیں اور قرآن میں جو ہمارے مطلب کی چیزیں نہ ہوں ان کو بالکل اگنور کر دیں تو ہم کیسے ذلیل و خوار نہ ہوں؟ ذلیل و خوار ہو گے جب تک قرآن مقدس کے الف لام میم سے لے کر والناس تک اس کے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر یقین کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بتائے جانے والے تمام مسائل اور تمام احکامات، تمام اوامر اور تمام مناہیات پر اگر پوری طرح سے عمل نہ کریں گے تو یقین جانیے کہ رسوائیاں آپ کا نصیب اور مقدر بن جائیں گی اور کوئی آپ کو پرسان حال نہ ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ہار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے کو دل میں بہت خوش تھا لیکن میں آئے دن آپ کے سامنے آتا رہتا ہوں، انشاءاللہ زندگی رہی تو کسی اور موقع پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو پڑھنے والا بھی بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بھی بنا دے اور ان سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کرنے والا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو تمام سامعین کو اور دنیا کے تمام